السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر بلوچ۔ آج کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کا آغاز میں اس شعر سے لیتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام اس شعر سے واقعی آپ نے یہ واضح فرمایا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں، ویسے تو ہمارا پروگرام سیاسی ہوتا ہے کیونکہ پروگرام کا نام ہی سیاست کے سب رنگ 99 کے سنگ ہے، تو مگر آج ہم نے ایک ایسے شخصیت کو آپ کے سامنے مدعو کیا ہے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، جو کہ نہ انسانی کوئی رنگ صورت نہ مذہب یہ نہ دیکھتا ہے، صرف انسان سے محبت کیا ہے، اس محبت اور اس انسانیت کے ناطے وہ اپنے خدمات سر انجام پورے پاکستان خاص کر بلوچستان میں دے رہا ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں میں اپنے اس پروگرام میں محترم سردار شادی خان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ بڑی نوازش۔ سردار شادی خان صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف گہرائی میں کیجئے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے؟ میرے سلسلے میں تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کا جو ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے مسلم باغ، اور علاقہ جو ہے ہمارے کان میں ترزی ہے، اور بائی کاسٹ میں سردار بھی ہوں اپنے کاسٹ کی، سردار شادی خان میں ترزی میرا مکمل نام ہے۔ بلوچستان میں ایز اے سوشل ورکر کی حیثیت سے ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ بلوچستان کے نام سے۔ جی شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اعلیٰ۔ اچھا سردار صاحب، خدمات تو آپ کے بہت ہی جو ہے نا اہم ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں مختلف آرگنائزیشن میں، خاص کر ہیلتھ کے حوالے سے اس ٹائم بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں۔ اب تک آپ لوگوں نے کیا کام سر انجام دیے ہیں؟ بیسکلی شبیر بھائی، آپ کو کوئٹہ سے، بلوچستان سے آپ بھی خود بھی وابستہ ہوئی وہاں پہ آپ کی ہے۔ بلوچستان میں اس طرح ہے کہ سٹی کے اندر جو دارالحکومت کہتے ہیں ان کے اندر وہ اسپتال ابھی تک اس پہ بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ابھی بھی ہیں۔ تو سٹی تو ایک دارالحکومت، اگر دارالحکومت کے اندر اس طرح کے مسائل وغیرہ پیش آ رہے ہیں تو آپ کا بی ایریا میں کیا حال ہوئیں گے؟ تو ہم لوگوں نے زیادہ تر فوکس پھر اس میں حوالے سے پھر میں نے اپنی جو ٹیم ورک اور یہ چیزوں کو میں نے اپنے بی ایریا کے لیے صرف کیا، اور اپنی زندگی ان کے لیے صرف اس لیے کی کہ تاکہ ان تک ہماری سہولت پہنچے۔ دارالحکومت کی تو اپنی ایک کلینکس ہوتے ہیں یا کوئی میڈیکل سٹور ہوتے ہیں، عام عوام ان تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بی ایریا میں تو بالکل اس چیزوں کے نام نشان تک نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو علاقے کا پتہ ہے کہ پہاڑی علاقے ہیں، دشوار علاقے ہیں، اور راستے ان کے دشوار ہوتے ہیں، پھر زیادہ تر مدر اینڈ چائلڈز والے واقعات بہت ہوتے ہیں ڈیلیوری کے، اور اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ وہ سٹی تک جب پہنچتے ہیں بہت سے مشکلات اور ان چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ راستوں کا بھی وہ ہوتے ہیں، تب بارش شروع ہو جاتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور برف باری ہو جاتی ہے تب بھی راستے بند ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے وہاں پہ اکثر سیاسی لوگوں کے جو کچھ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اسٹریک ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس ایریے کے لیے ہم لوگ اس پہ فوکس زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سٹی کو تو پھر بھی کسی نہ کسی میڈیکل سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، لیکن بی ایریا میں کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیاں وہاں پہ نہیں ہے۔ اچھا سردار صاحب، آپ ایک قبائل کے رہنما ہیں، قبائل کے ایک ٹرائبل لیڈر ہیں، آپ اپنے قبائل کے لیے اب تک کیا کر چکے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور اپنے قبائل کو کس لیول میں دیکھ رہے ہیں؟ شبیر بھائی، بالکل میں نے اپنے جو پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی، جو بہت سے علاقے تباہ ہوئے تھے بلوچستان کے اندر، اور کان میں ترزی میں بھی اس کے واقعات ہوئے تھے، تو اس حوالے سے پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ تقریباً جتنے بھی علاقے تھے ان کے لیے ہم لوگوں نے اپنے کان میں ترزی کے جو نقصان زدہ علاقہ اور آفات زدہ علاقہ آپ کہلا سکتے ہو، ان علاقوں میں 2 روزہ 2 کیمپیں ہم لوگوں نے آرگنائز کی، جس میں 32 لاکھ کی میڈیسنز وغیرہ وہاں پہ پہنچے، اور ڈاکٹرز ٹیمز وہاں پہ اپنے خدمات سر انجام دی۔ تو جو ہمارے قبائل کے جو ہم سے بھی جو جس کو ہم نواب یا اس کے ٹائٹل سے دیکھتے ہیں یا ملک کے ٹائٹل سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سرپرستی انہوں نے ملک ہمارے کاسٹ کے ہیں، جو بڑے ہیں ان سے، ہم سے اور سینئر ہیں، ملک امان اللہ خان میترزی نے بھی اس میں بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں اپنے علاقے میں، اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، فائنینس کی طرف سے بھی وہ کرتے ہیں، اور جو بھی ہو کنوینس کے حوالے سے بھی وہ ہمیں ہمارے ادارے کے ساتھ بہت کوآپریٹڈ رہتے ہیں۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بلوچستان کے ہر ضلع کے سردار، نواب، ملک
اپنے ضلعوں کے ساتھ صرف اپنے علاقوں کے ساتھ ہی مخلص ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں. بالکل, بہت ہی اعلیٰ. سردار صاحب, مطلب میرا ایک اہم سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ خان میتھرزی وہ علاقہ ہے جہاں پہ برف زیادہ ہوتی ہے کوئٹہ کے حوالے سے, تو جو کہ بہت خوبصورت جو ہے نا ان کا سین آتا ہے. اچھا سردار صاحب, مطلب آپ کے خدمات خان میتھرزی کے لیے, بلوچستان کے لیے, کیا سیاست میں بھی آپ کی وابستگی ہے یا نہیں ہے؟ شبیر بھائی, سیاست کے حوالے سے میری کوئی وہ خاص وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پہ اس لیے ہے کہ جن کو ہم لوگوں نے کامیاب کر چکے ہیں, ان کو جس ایوان صوبائی ہو چاہے قومی ہو, اس سیٹ پہ پہنچ چکے ہیں, پھر انہوں نے عوام کی طرف دیکھے نہیں. اس کرپٹڈ اور اس رشوت خور اور اس بلوچستان کے جو حق اور حقوق کھانے والے جو سیاستدان ہیں, ان کو آپ سیاست, جو لفظ سیاست ہے جو کہ ایک بہت عظیم لفظ ہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب ایک بندہ آپ اس مقام پہ لاتے ہو, اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ یا تو پھر ان کے ایمان میں شک ہوتے ہیں جب وہ حلف لیتے ہیں. اس قرآن پہ حلف لینا, ان کی حلف برداری کی مراد یہی ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے, یہ میرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کا حلف لیتا ہوں کہ اگر جب میں نے حلف لی تو پھر اس کے بعد کرپشن کا کوئی نام ہی نہیں ہونا چاہیے, کوئی داندی اور ان چیزوں کا کوئی نام ہی نہ ہونا چاہیے. اور کسی کے اوپر الزام توپنا, الزام ہم لوگ دراصل کئی سیاستوں میں ایک کے جو بچ جاتے ہیں اگلے حکومتوں پہ الزام تراشنا شروع کر لیتے ہیں. بدبختی حالانکہ یہ ہے کہ جب ہم خود ہار چکے ہیں, ہم اس حلف کو لیتے ہیں, اس حلف کے بعد بھی ہم اس ناصور سے کبھی بھی نہیں چھوٹے. میں ان کو قرآن کو یہی کہتا ہوں کہ خدا را, یہ آپ جب قسم لیتے ہو یہ صوبے کو بھی نہ دیکھیں بلکہ اپنے ضلع کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, خدا کے لیے ان کے ساتھ یہ مخلص ہو جائیں, تو یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم اور ایک خوبصورت لیڈر کے شکل میں لوگ اپنے ضلع سے سلیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت ہی اعلیٰ. سردار صاحب ماشاءاللہ آپ ایک تجربہ کار شخصیت ہیں, آپ کا تجربہ ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے اس ٹائم بلوچستان میں. میرا ایک اہم سوال آپ سے ہے کہ بلوچستان میں اب تک جو ہے نا ہم سب سے پیچھے ہیں, چاہے وہ تعلیم ہو, صحت ہو, اور خاص کر جو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں وہ سب مطلب پیچھے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو بلوچستان کی پسماندگی کا جو یہ ناکامی ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے, ہمارے عوام کے ہاتھ میں ہے, یا ہمارے اداروں کے ہاتھ میں ہے؟ دراصل میں شبیر بھائی پہلے بھی آپ کو کہا کہ بلوچستان ایک ٹرائبل ایریا ہے. اب وہاں پہ ٹرائبل اس طرح قبائلی سسٹم ہوتے ہیں, وہاں پہ روج رواج ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے کمیونٹی یا خاندان کو کہیں کہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی روڈ کا کمیشن نہیں کھائیں گے, کبھی بھی وہ ایجوکیشن کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. ان کے اسکول بھی بحال ہوئیں گے, ان کی طرف روڈ بھی پکے ہوئیں گے, جن کی سوچ یہ ہے کہ ہماری مستقبل پڑے. اب اگر میری سوچ اس سے ویژن سے ہٹ جائے, اور میں خود ایک اس لیے سوچ رہا ہوں کہ بس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا اور اٹھا کے لے جانا, تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس ایریا کے جو بڑے ہیں وہی اس سے سب سے بڑے اس میں نامنیٹ ہو جاتے ہیں. اور نہ اس میں عوام کی وہ ہے. عوام تو اس طرح ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں کہ سستی روٹی کپڑے کے لیے ترس رہے ہیں. عوام اس طرح اس ٹائم بلوچستان کے اندر میں تو کہتا ہوں عوام 2 وقت کی روٹی کمانا بڑے مشکل سے ہوگی. سردار صاحب پھر میں آپ کو بہت بڑا بہادر, اور میں آپ کو تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہند جنگلی, میں کہتا ہوں بلی بولیں آپ, جنگلی جو بھی بولیں, ان بدبخت سیاستدانوں سے پھر آپ یہ ہیلتھ کے جو مسائلوں کے لیے جو ادویات ہیں, جو میڈیکل کیمپس ہیں, یہ کیسے نکلواتے ہیں؟ یہ کیا آپ کو چھوڑتے ہیں پھر؟ شبیر بھائی آج تک یہ آن دا ریکارڈ میں اس لیے آپ کو کہ ایز اے صحافی آپ کو بھی ایک الفتن بولتا ہوں, ان کی طرف سے ایک گولی تک کیا ایک وہ تک وہ جو ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو سسٹم ہے انہوں نے آج تک کوئی چیز اپروول نہیں کی. UNDP یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کرتا, کوئی نہیں. وہاں پہ میں نے کیا کہا کہ پیپر ورک میں ایک NGOs کا میں آرگنائزیشن کا نام نہیں لوں گا, ہے ویسے انٹرنیشنل,
انہوں نے کہا کہ ان کی بلز میرے سامنے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ 80 لاکھ روپے کا صرف پانی پیا گیا, منرل واٹر 80 لاکھ. تو آپ جب ایک پروگرام کے 80 لاکھ منرل واٹر کا اسٹیمیٹ لگا سکتے ہو, تو میں کہتا ہوں کہ 80 لاکھ میں وہاں پہ 5 کے 10 ٹویل لگا سکتا ہوں, جن میں پورا علاقہ مستفید ہو سکتے ہیں. اور یہ ان کے پانی میں کہتا ہوں کہ ایک پروگرام نہیں 101 پروگرام کے میں پانی کا ان کا گارنٹی کے ساتھ. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اے کا ایک بدبخت طریقہ کار ہے, ایک بدبخت فارمولہ ہے, خاص کر پی ڈی ایم اے کا, جو سیاستدان فون کرے گا اس کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا کروڑوں اور اربوں کے جو ہے نا فنڈز چلے جاتے ہیں, مگر کوئی سوشل ایکٹیوسٹ آپ جیسا یا مجھ جیسا وہ فون کرے گا ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. اس کا کیا لائے عمل ہوگا؟ شبیر بھائی, میں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ٹرائبل میں رہتے ہیں. اگر ایک قبائلی علاقے میں آپ رہتے ہو تو آپ کو ان چیزوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے, اور اس حوالے سے رہنا اس لیے حوالے کیا اگر آپ جیسے اور مجھ جیسے بندوں کو اگر یہ لوگ سپورٹ کر لیں گے تو میں کہتا ہوں کل نہیں پرسوں ان کی دکانداری بند ہو جاتی ہے. ان کے روڈ بھی آپ روڈ بھی دیکھو گے, وہاں پہ اسکول بھی دیکھو گے, وہاں پہ ہیلتھ کے مسائل بھی آپ کبھی نہیں ہوئیں گے, تمام چیزیں گراؤنڈ پہ آ جائیں گی. لیکن یہ بدبخت یہ معاشرہ ان لوگوں نے اسی طرح بنایا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ چوریاں خود کرتے ہیں, معزز اداروں کے نام بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں, انگلی کسی پہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو محب وطن ہے, یہ غدار ہے. اگر ہم لوگ ان کے پیروکار بن جاتے تو ٹھیک ہے, ہمارے قوم کے محب وطن ہے, یہ میرے قوم سے وہ رکھتے ہیں. اچھا, ان کے لیے کوئی وہ نہیں رکھتے مولانا. یہ کبھی بھی کسی ٹائم بھی کسی چیز کو بھی بیچ سکتے ہیں. انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے, اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ کے مینڈیٹ کو آج تک انہوں نے کس چیز پہ چھوڑا ہے. میں کہتا ہوں ایک سوشل ورکر کو واقعی آپ کی بات ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ان کی فنڈنگ چلی جاتی ہے, کبھی ہم ان سے اگر یہ سوال پوچھیں کہ یار آپ نے کہاں پہ لگائی ہے, میں کہتا ہوں اس علاقے کے اس ڈسٹرکٹ کے عوام تک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے یہاں تک اتنا فنڈ آیا ہوا ہے. اس بار آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ, پی ڈی ایم اے کیا ہر ادارے سے ہم سوال بھی کریں گے, اور ہم سوشل ایکٹیوسٹ مل کے انشاءاللہ اس سے ہر چیز کی آڈٹ بھی لیں گے. بالکل. میرا ایک اور اہم سوال سردار شادی خان صاحب, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ ایک انسان دوست ہیں, اگر سردار شادی خان صاحب میترزی صاحب کو جو ہیلتھ منسٹر نامینیٹ کیا جائے تو آپ کا کیا ویژن ہوگا, کیا آئیڈیا ہوگا, کیا کرنا چاہو گے آپ؟ شبیر بھائی, میں سب سے پہلے اگر میں پالیسی کو چینج کروں گا تو سب سے پہلے گورنمنٹ ملازمین کو پرائیویٹ سیکٹر پہ کنورٹ کروں گا. پرائیویٹ سیکٹر پہ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حاضر سروس ہوئے گا انہیں پے اسی دن کی ملے گی. اچھا, تبھی ہمارے یہ سسٹم, یہ کرپٹ سسٹم اور یہ کرپٹ مافیا, یہ جو کبھی کسی تنظیم کے حوالے سے, کبھی یوتھ کے نام سے یوتھ ڈاکٹرز ایسوسیشن پلانا, یہ اولڈ اور اس چیزوں سے, اس سے بہترین میں کہتا ہوں کہ بہترین پالیسی اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اچھا, یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے میں ایک مباحثے میں تھا, ایک انویسٹیگیشن میں تھا, کہتے ہیں کہ یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن جو بلوچستان کا ہے, کوئٹہ کا ہے, یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ میں نے کسی سیکٹری کے منہ سے سنا کہ مجھے کہہ رہے تھے شبیر صاحب یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں, یہ پروفیسرز ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا مافیا ہے, تو ان کے لیے آپ لوگ کوشش کریں وہ نہ کریں. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن یہ بہت بڑا مافیا ہے جو ہر ٹائم اپنے لیے دفاعی بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہیلتھ سے تعلق ہے, آپ مجھ سے بہتر بی ایم سی کے بارے میں جانتے ہیں, مجھ سے بہتر آپ سول ہاسپٹل کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کو مجھ سے بہتر جو ہے نا ہیلتھ کے فنڈنگ کا پتہ ہے, آپ کو مجھ سے بہتر ہیلتھ کے سیکٹری اور منسٹر کا پتہ ہے. بالکل شبیر بھائی, اصل میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ایک معاشرہ ہوتا ہے, ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں غلام تھر غلام. اچھا, یہ ایک کنسیپٹ وہاں پہ ابھی بھی ہے, اس کی سوچ ابھی بھی قائم ہے. میں کہتا ہوں اس طرح کی سوچ ایکس وائی زیڈ دیگر صوبوں میں بھی ہمارے ہے ابھی تک یہ قائم. اگر ہم لوگ اس سوچ سے آزاد ہو جائیں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں آرگنائزیشن کی اور یا کسی تنظیم کی یا اس چیز کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں ایک انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں, تو مجھے آرگنائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی کر سکتا ہوں, میں ایسی بھی کسی بندے کی خدمت کر سکتا ہوں, اس کو کسی چیز کا نام کی ضرورت نہیں ہے. دراصل یہاں پہ کچھ اس طرح چیزیں ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے اور میرے اس میں آ جاتے ہیں, ورک آپ کر لیتے اور اگلا نام لے جاتے ہیں.
تو کمپٹیشن یہاں پہ بھی وہ مسئلہ بن جاتے ہیں. یوتھ ڈاکٹرز جو اپنے ان کو آپ یوتھ کوئی چیزوں سے دوری ہمیں میرا تو سوچ یہ تھا کہ یہاں سے دور رکھنا چاہیے. سردار صاحب یوتھ ڈپارٹمنٹ یہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکے نے ایک آرگنائزیشن کا نام لے کے 1,30,00,000 ایک لڑکے نے ایک آرگنائزیشن کا نام لے کے 60 لاکھ ایک لڑکے نے ایک آرگنائزیشن کا نام لے کے 30 سے 35 لاکھ نکالیں اور جن کا نیب میں بھی لیٹر آئیں آڈٹ آئیں. تو اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہو کہ ایک آرگنائزیشن کے نام پہ کروڑوں بھی آ سکتے ہیں تو یہ کدھر گئے ہیں؟ تو میں وہی بول رہا ہوں کہ شبیر بھائی اگر آپ یوتھ افیئر کی بات کر رہے ہو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ اگر ابھی بھی چھان بین کریں میں کہتا ہوں کہ بہت سے آرگنائزیشن فیکس ہیں. بالکل یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں رضامند ہوں. بلکہ چیریٹی جو ڈپارٹمنٹ ابھی آیا ہے وہ سب کو رجسٹر بھی کروا رہا بھی ہے سر. میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کا ٹیم بھی ہے بالکل ان کا کہ وہ ایکشن لے رہے ہیں اس پہ. بلکہ میں نے بہت سارے آرگنائزیشن کا میں نے بولا ہے کہ یار ذرا ان کی انویسٹیگیشن کرو کہ یہ کون ہے یار یہ کون ہے جی جی یہ ہماری فنڈنگ کون لے جا رہے ہیں کس کیا ان کی حیثیت اتنی ہے جی جی کیا ان میں اتنی قابلیت ہے ان اسپورٹس میں. اب اگر کاغذی سیشنوں میں نکالے جا رہے ہیں میں بی سی آر اے کو ایکسلنٹ بہترین میں خود سے اس کو اچھی مانتا ہوں کہ یار بی سی آر اے کا مقصد بھی اس طرح ہر جگہ ایک مانیٹرنگ سیل بنانا چاہیے چاہے ہیلتھ میں بھی ہو چاہے ایجوکیشن پہ بھی ہو چاہے جس میں پہلے تو ان تنظیموں کو تھوڑی چیک کیا جائے چیک اینڈ بیلنس. بلکہ ہماری انویسٹیگیشن میں سردار شادی خان صاحب جو ریئل بندہ ہے جو اپنا کردار اس ملک پاکستان کے لیے اس اپنے صوبے بلوچستان کے لیے ادا کر رہا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے. جیسے کہ میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وسیم باکسر ہر کوئی جانتا ہے وہ بھی رو رہا تھا گلا کر رہا تھا مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. ابھی شازیب رند جو کہ امریکہ گیا ہے اس کے والد محترم میں بھی گورنر صاحب سے ملنے جا رہا تھا وہ بھی جو ہے نا ادھر بیٹھا ہوا تھا کہہ رہے خدا کی قسم 1 روپیہ نہیں دے رہا ہے. تو ہم اپنے پاکستان کی جو ہے نا نام کے لیے مٹ بھی سکتے ہیں اس کے لیے اپنا نام مر بھی سکتے ہیں بنا بھی سکتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے اس طرح کے جو افیسران جو کہ ہمارے اپنے بلوچ اور پشتون ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بجٹ کے پیسے نہیں دیتے ہیں اور بات جو ہماری عوام ہے وہ کیا کرتی ہے کون نہیں دیتا ہے اپنے بلوچ اور پٹھان کو ملامت نہیں کرتا ہے بات پھر کدھر جاتا ہے. تو سردار شادی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک انسان دوست ہونے کے ناطے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے آپ انسان دوستی کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ میں تو شبیر بھائی میں ایک چیز بتاؤں کہ انسان دوستی کے حوالے سے اگر اللہ نے آپ کو جتنا سیکنڈ کی یا جتنے گھنٹوں کی زندگی دی ہے میں کہتا ہوں کہ یار 2 چیزوں پہ کسی کا حق کسی کا اس دل آزاری پہ اور کسی کے کردار کشی پہ کبھی بھی نہ لگاؤں کیونکہ وقت بہت محدود اور مخصوص اور چھوٹی سی ہوتی ہے. اسے چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور کسی کی امداد اور مدد اور کسی کی اس میں گزارنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی افضل عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. بہت ہی اعلیٰ. سردار شادی خان صاحب بلوچستان میں ترقی بلوچستان میں ایک ترقی یافتہ شہر ایک ڈیجیٹل شہر اور ایک جو دوسرے صوبوں سے کمپیئر کیا جائے بہت بیک گراؤنڈ ہے اس کا بہت پسماندہ ہے. بلوچستان میں تبدیلی کس طرح لایا جا سکتا ہے آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ بلوچستان میں تبدیلی ایک صورت میں آ سکتی ہے شبیر بھائی کہ اگر یوتھ کے لیے مختلف سیکٹر میں ان کی خواہشات دیکھی جائے کہ یار شبیر بھائی کو کیا پسند ہے وہ کس شعبے میں جانا چاہتا ہے وہ کس زیادہ وہ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی ان کے لیے ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے اور فوکس اسی چیزوں پہ کرنی چاہیے کہ اس کی کہاں تک شوق ہو سکتی ہے. کوئی بندہ سوشل ورکر بننا چاہتا ہے لیکن ان کا جذبہ رہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کر لوں. ان کے لیے ایسی اویئرنیس کے حوالے سے پروگرامز کرنی چاہیے بلوچستان کے اندر اور اسکول پرائمری لیول تک جتنے بھی آپ کے اسکولز ہیں ان سب کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ان اسکول سے وہاں سے اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام دیا جائے ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام دی جائے اور دیگر حوالوں سے جو بھی پھر ان سے رائے لیں بچوں سے کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو. ان کے لیے اسی طرح بہتر ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے تاکہ وہ بچہ آگے پڑھ کے انہیں یہ ویژن رہتا ہے کہ میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے.
تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بھی بہتر ہو سکتی ہے. بالکل. پھر ہم ایک سرداری اور نوابی اور خانی اور چودراہٹ کے نظام سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں, تبھی ہم ملک کو آگے ترقی کے لیے لے جا سکتے ہیں. بہت ہی اعلیٰ, بہت بہت شکریہ سردار شادی خان صاحب. آخر میں آپ کا چھوٹا سا پیغام خاص کر بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ آپ اپنا پیغام ہمارے کیمرے میں دیجیے. بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے, بلوچستان تو ہمارے صوبہ ہے, بالکل پاکستان کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے ساتھ, جو سیکٹر میں جو آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں, پاکستان کے عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بہترین اور خوبصورت اور ایک آزاد ملک کبھی بھی آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا. جنہوں نے اپنے اداروں کے خلاف پشت پشائی جتنی بھی غداریاں کی, افواج کے خلاف جتنی بھی غداریاں کی, آج ان کے ملک کے کیا حالات ہیں. آپ افغانستان لیں, آپ ایران لے لیں, آپ 7 دوسرے ممالک بھی لے لیں, ان کے کیا حالات ہیں. لیکن ہم اللہ کے لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاکستان جیسے پیارے اور آزاد ملک میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے ان اداروں پہ, ہمارے ان جوانوں کے شہداء پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اپنے جوانوں کی شہداء کے والدین کو. اور ان کے ساتھ اسی حوالے سے میں اپنے پاکستان کے حوالے سے بلکہ پورے ملک کے اس خطے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بہت بہترین اور ایک امن کا گہوارہ ہے یہ پاکستان. بہت ہی اعلیٰ. یہ ناظرین یہ تھے سردار شادی خان صاحب, جو کہ ٹرائبل لیڈر بھی ہیں, ٹرائبل سردار بھی ہیں, اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایک نفیس انسان ہے جو صرف نہ کوئی ذات, نہ کوئی جات, نہ کوئی پات دیکھتے ہیں, جو صرف انسان سے محبت کرتے ہیں. اجازت دیجیے 99 چینل کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ.